سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اپوزیشن اراکین نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ ہم حکومتی رویے کے خلاف جمہوری انداز میں احتجاج کر رہے ہیں، اگر صورتحال خراب ہوئی تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ رکن اسمبلی بی این پی احمد نواز بلوچ نے کہا کہ انتظامیہ نے اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کا استحقاق مجروح کیا۔ بیٹھنے کے لیے بچھائی جانے والی فرشی دریاں اور قناتیں انتظامیہ نے چھین لی۔ بی این پی کارکنان نے سریاب روڈ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بلاک کر دیا۔ سریاب روڈ پر ٹریفک جام ہو گیا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق اپوزیشن ریلی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے پانی اور دیگر سامان ضبط کرنے کا دعویٰ انہوں نے بے بنیاد قرار دیا۔ سنتھیا ریشی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، وزارت داخلہ کو درخواست مل گئی ہے۔ امریکی شہری سنتھیا ریشی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ رحمان ملک نے کی ہے۔ رحمان ملک کے مطالبے پر ڈی جی داخلہ کمیٹی تنویر احمد نے سیکرٹری داخلہ کو خط میں کہا ہے کہ سنتھیا ریشی کے خلاف بے نظیر بھٹو کی توہین اور دیگر امور عدالتوں میں ہیں۔ جبکہ امریکی شہری سنتھیا ریشی نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ آصف زرداری کی پارٹی سمجھتی ہے کہ انہیں زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دے کر خاموش کرا دے گی۔ اتنے برسوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف اس سے کہیں زیادہ ثبوت جمع کر لیے ہیں جو انصاف کے لیے درکار ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ابھی تو میں نے صرف آغاز ہی کیا ہے۔ سندھ میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 42 افراد انتقال کر گئے۔ صوبے میں اموات کی مجموعی تعداد 738 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں کیے گئے 9100 ٹیسٹوں میں سے 2487 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے 77 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ کراچی میں مزید 1755 کیسز سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے کرونا وائرس کے خلاف پلازما تھراپی کے بعد آئی جی جی طریقہ علاج بھی شروع کر دیا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنا ہے تو 15 دن کا سخت کرفیو لگانا ہوگا۔ سگریٹ نوش بے فکر نہ ہوں، انہیں کورونا ہونے کے خطرات زیادہ ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہی ہیں نوین علی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور ڈاکٹر جاوید اکرم اور ممتاز معالج ڈاکٹر طاہر شمسی سمیت دیگر طبی ماہرین کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کورونا کسی نہ کسی صورت اب ہماری زندگی کا حصہ رہے گا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے بتایا کہ ان کا پیسو امیونائزیشن گروپ انسانی خدمت کے جذبے کے تحت کورونا کا علاج دریافت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مریض پر آئی جی جی طریقہ آزمایا جا رہا ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہوگی کہ آج پاکستان میں اور تقریباً اس خطے میں سب سے پہلے ہم آئی جی جی شروع کرنے جا رہے ہیں مریض پہ۔ معروف معالج ڈاکٹر طاہر شمسی اور ڈاکٹر فریدون جاوید کا کہنا تھا کہ وینٹیلیٹر پر جانے والے 80 سے 90% لوگ واپس نہیں آتے۔ پلازما لگنے والے 80% مریض وینٹیلیٹر پر جانے سے بچ جاتے ہیں، جو حوصلہ افزا نتائج ہیں۔ 80% افراد جن کو پلازما لگا جو وینٹیلیٹر پہ نہیں تھے، وہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچ گئے اور ان کی ریکوری شروع ہو گئی۔ پلازما کے اندر جو ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، جو جس چیز نے جا کے وائرس کو ختم کرنا ہے، امیونوگلوبن مولیکیول، وہ ہم پلازما سے آئسولیٹ ہم کر چکے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ عام لوگ بلا ضرورت کورونا ٹیسٹ نہ کرائیں۔ 2 درجن مریضوں کی پلازما تھراپی کر چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والے مریض لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پلازما عطیہ کریں۔ کیمرامین عامر باجوہ کے ساتھ نوین علی، جیو نیوز، لاہور۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ رضا ربانی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، جس میں بہت سی جانیں جو ہیں وہ اس میں گئیں، لیکن جناب چیئرمین، واقعہ اپنی جگہ پاکستان میں ایئر کریشز کی ایک عجیب تاریخ رہی ہے، اور وہ تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ایئر کریش ہو جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا سدباب جو ہے وہ سامنے آتا ہے،
اور اس سدباب کے ذریعے سے ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جیسے پاکستان میں دیگر رپورٹوں کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا، اسی طرح ایئر کریش کی بھی رپورٹوں کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا. جناب چیئرمین، جہاں تک موجودہ انکوائری کمیشن جو بنا ہے اس کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ انکوائری کمیشن ہے اس میں بہت زبردست کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے جب یہ کمیشن بنایا تو شاید انہوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا یا مد نظر نہیں رکھا. جو سوالات اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے نمبر 1 کہ انکوائری کمیشن جو ہے اس میں تمام کے تمام لوگ ماں سوائے ایک کے ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے. نمبر 2 جناب چیئرمین کہ جو انکوائری کمیشن کے اندر افسران ہیں وہ تمام کے تمام رینک کے اندر جو موجودہ سی ای او پی آئی اے ہیں اور سرونگ ایئر فورس آفیسر ہیں ان سے وہ رینک میں کم ہیں. نمبر 3 جناب چیئرمین، پاکستان ایئر فورس کے افسران اس کے اندر موجود ہیں، ان کا تجربہ فلائنگ کا ایک مختلف نوعیت کا ہے. ان کے پاس کوئی کمرشل فلائنگ اور اس کے پروسیجر سے ان کا تعلق نہیں ہے. نمبر 4 جناب چیئرمین، the commission is devoid of any rated pilot or one who has flown the Airbus. جو ایئر فورس کے افسران ہیں اگر ان کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہے تو پھر وہ C-130 اڑاتے ہوں گے، اور اگر ان کا تعلق فائٹر اسکواڈرن سے ہے تو پھر یقیناً وہ دوسرے ہوائی جہاز اڑا رہے ہوں گے. نمبر 5 جناب چیئرمین، سول ایویشن کی نمائندگی ہے اور سول ایویشن ایئر ٹریفک کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ کمیشن کے اندر موجود ہیں، جبکہ ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے اس کے اندر جتنا کسی پائلٹ کا ہے. چھٹی جو بات سامنے آئی ہے جناب چیئرمین، اور وہ حال ہی میں سامنے آئی ہے کہ سول ایویشن نے ابھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری ہے تو سول ایویشن نے خط لکھ دیا پی آئی اے کو، اور اس میں اس بات کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ پی آئی اے کا جو پائلٹ تھا جو وہ جہاز ایل فیٹڈ جہاز کو اڑا رہا تھا، اس نے جو ہے جو ہدایات اس کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے ملی وہ ان ہدایات پہ عمل درآمد اس نے نہیں کیا. یعنی سی اے اے نے اپنی طرف سے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد خیبر پختونخوا میں پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. سوات کی اگر بات کی جائے تو سوات میں پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیز کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، بتا رہے ہیں محبوب علی اس رپورٹ میں.
یہ مناظر ہے ملاکنڈ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر ضلع سوات کے جنرل بس اسٹینڈ کے، جہاں سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں ملک کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا نے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کو کھولنے کی اجازت دی تو مقامی ٹرانسپورٹرز نے حکومت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور SOPs پر عمل درآمد کرنے کا یقین دلایا۔ جتنی بھی سواری آتی ہے جو بغیر ماسک کے ہوتے ہیں وہ ہم گاڑی میں نہیں چھوڑتے۔ سوات کے شہر منگورا سے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے شہری کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ناگزیر ہے۔ جس طرح ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں پہ تو فاصلہ نہیں ہو سکتی، تو ماسک انتہائی اہم چیز ہے اور سینیٹائزر۔ ضلع انتظامیہ نے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر کے بعض نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کو سیل بھی کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد زبیر خان اور سمیع اللہ کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، سوات۔ ملتان میں غیر معمولی بڑی چمگادڑوں نے آم اور لیچی کے باغات پر حملہ کر دیا۔ پھلوں کے باغات تباہ ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں۔ کاشتکاروں کے مطابق چمگادڑیں 4 سے 5 فٹ لمبی ہیں۔ چمگادڑوں نے حملے کر کے باغات تباہ کر دیے ہیں۔ محکمہ زراعت کو اس حوالے سے اطلاع دی ہے کہ چمگادڑوں کا خاتمہ کریں تاکہ باغات میں لگے پھل محفوظ رہ سکیں۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے کراچی GDA کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر تو جو حالات آپ نے پیدا کر دیے اس وقت، ان حالات میں آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی پوری کیبنٹ ذمہ دار ہے، ہیلتھ منسٹر ذمہ دار ہے۔ عوام کو مرنے پہ چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ آپ کو ہاسپٹلز میں صرف کرونا نہیں ہے بیماری، اب ایک دوسری بیماری ٹائیفائڈ آ گئی ہے، اس کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ آئے دن ہر گھر میں ایک ٹائیفائڈ کا مریض آ رہا ہے اور لوگ بیچارے خوف کے مارے بھاگتے، پتہ نہیں کرونا ہے، پتہ نہیں ٹائیفائڈ ہے، پتہ نہیں کون سی بیماری ہے۔ لوگ بیچارے دھڑا دھڑ ادھر ادھر جیسے اندھیری گلیوں میں بھاگ رہے ہیں۔ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے آپ کی رٹ؟ اچھا جو گھر میں آئسولیٹ ہے بیچارے اپنے پیاروں کے لیے۔ کراچی میں GDA کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سینٹ اجلاس جاری ہے، شہری رحمان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب بھی ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں آ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر اترا تو وہ یا روزے میں تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غفلت کیوں کی۔ یہ سارے سوال اٹھ چکے ہیں، اور بغیر ریکارڈنگ کے، بغیر بلیک باکس کے ریویو کے، میں ربانی صاحب کے کویسچنز کو نہیں دہراؤں گی، وہ بہت اہم ہیں، لیکن مفادات کا تضاد تو بہت بڑی چیز ہے، اور اگر اس طرح کی انکوائری رپورٹ منظر عام آئے تو یہ بے معنی ہوگی۔ پہلے سے انہوں نے جو کنکلوڈ کر دیا کہ یہ پائلٹ ایرر ہے، اس سے تو میں کہوں گی کہ آلریڈی وہ پورا کمیشن اور یہ انکوائری مشکوک ہو چکی ہے۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا بغیر کسی بھی انویسٹیگیشن کے، اور سارے ملک نے سنا، ہر قسم کی ریکارڈنگ سنی کہ ایک امریکن پائلٹ نے بھی ڈالا جو ایئر بس چلاتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر لاتے وقت کیا ہوا، اور وہ آواز آئی، اس کو یاد دلایا گیا۔ بھائی ان ایئر کرافٹ کی اب تو گاڑیوں میں بھی ریورس کے لیے وہ بتاتے ہیں، ریورسنگ، پیچھے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے۔ کوئی پائلٹ ہمیں بتا رہے تھے، وہ کہتا ہے جہاز کہتا ہے ٹرین نزدیک آتا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، سینٹ کا اجلاس جاری ہے، شہری رحمان اس وقت اظہار خیال کر رہی ہیں۔ میں ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، اگر پائلٹ ایرر ہے تو کیوں ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا جائے کہ اس پائلٹ کو کتنی فلائٹیں چلائی گئیں، کتنی فلائٹیں میں لگایا گیا تھا۔ جی ٹھیک۔ اگینسٹ نو چیئرمین صاحب، دیز آر ویری امپورٹنٹ، اگینسٹ آل رولز دس کیپٹن اینڈ ادر کیپٹنز، ایک کیپٹن وقار حسین بھی ہیں جن کا آیا ہے میرے پاس دستاویز، was forced to operate PK 781 Islamabad Toronto with minimum rest of 9 hours 54 minutes, whereas he requested rest, which is transatlantic flight ke liye 24. The gross violation of civil aviation A10910012 اس پہ ان کو وہ کر دیا گیا، نان کمپلائنس رپورٹ پہ ہٹا دیا گیا، شو کاز دے دی جاتی ہے۔ جب بھی وہ کمپلین کرتے ہیں، اچھا وہ کووڈ میں فلائی کرنا چاہ رہے ہیں، پائلٹس کہہ رہے ہیں ہم کریں گے فلائٹس، لیکن ان کو بغیر ریسٹ کے ایک کے بعد ایک فلائٹوں پہ کچھ کو ڈالا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں، پھر کہتے ہیں SOPs فالو کریں تو شو کاز ہوتا ہے۔ میرے پاس ساری دستاویز ہے کس کو شو کاز کیا گیا۔ پھر جو بہت افسوسناک اور میرے لیے پریشان کن ہم سب کے لیے ہے
کہ یہ جو فلائٹیں ہیں ان کو کلیئرنس چاہیے ہوتا ہے FDTL سے جو گلوبل باڈی ہے, یہ مینڈیٹری ہوتی ہیں اور ویورز دیے جاتے ہیں کبھی کبھی. ہمارے CEO نے ویور لیے جو فلائٹ پلاننگ کے لیے بالکل اپلیکیبل نہیں تھے, اور پھر یہ ANO 910012 بنایا گیا اور اس کے ایوز بہت ساری غلط SOPs کی گئیں. میں شاید اگر میں غلط ہوں, میں چاہ رہی ہوں میں غلط ہوں, لیکن یہ مجھے سارے ایسوسیشن سے ملا ہے اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ ہم کمپلائنس کریں. پیلپا کہہ رہی ہے ہمیں SOPs کی کمپلائنس. جب بھی ہم کہتے ہیں ہمیں نہ ہوٹل ملتا ہے رہنے کو, گندی جگہ ان کو کہا جاتا ہے آپ کو سرینا میں رکھ رہے ہیں, مثلا نہیں سرینا کوئٹہ, نہیں سرینا فیصل آباد, کہیں اور پھینک دیا جاتا ہے, اتریں اور جائیں. اسپیشل فلائٹ بھی چلائیں, اپنی جان خطرے میں ڈالیں, اٹھیں اور جائیں. تو یہ میرے سوال ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کرو کے ساتھ, اور اس پائلٹ کو کتنی فلائٹیں آپ نے فلائی کرائیں, ٹھیک ہے, اور کتنا اس کا ریسٹ پیریڈ تھا, اور سینیٹ اجلاس جاری ہے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شیری رحمان اظہار خیال کر رہی تھی.